عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو لنک طریقہ تدریس کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ جماعت ہشتم میں نظم سے متعلق جو باتیں ہم نے اب تک سیکھ لی تھی اور اس نظم کا عنوان ہم سے متعلق جو چیزیں تھیں ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں قواعد اور بلند خوانی شامل ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اشعار کے مفہوم سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ قلم اور رجسٹر وغیرہ اپنے ساتھ رکھ کر بیٹھیں اور جو مفہوم کے پوائنٹس آپ کو سمجھائے جا رہے ہیں آپ اشعار کے نمبر کے ساتھ ان کو نوٹ کرتے چلے جائیں، تاکہ جب آپ سے مشقی سوالات کے جوابات تحریر کرنے کے لیے کہا جائے تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہوں۔ امید ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ لے کر اپنے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے بلند خوانی کر لی تھی، آج ہم اشعار کے مفہوم سمجھتے ہیں۔ پوائنٹ نوٹ کرتے رہیے گا اشعار کے نمبر کے ساتھ۔ اگر ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں، قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ اس شعر میں شاعر مخلوق کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، تمام انسانوں اور مخلوقات کے دلوں پر تیرا ہی قبضہ ہے، اور جو تو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اپنی مخلوق سے کام لے لیتا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مجھ جیسا ایک گنہگار نافرمان انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، جو میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ شاعر اس کو حمد و ثنا بیان کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دین قرار دے رہے ہیں۔ دوسرا شعر، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو مقدم قرار دے۔ مقدم کے معنی ہوتے ہیں قابل ترجیح، جس کو تمام چیزوں پر ترجیح دی جائے۔ تو شاعر فرماتے کہ ہم پہ بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، مخلوقات کے بہت سارے حقوق ہیں، والدین کے الگ ہیں، اولاد کے الگ ہیں، ہر چیز کے اللہ نے حقوق ہمارے لیے مقرر کیے۔ یہ شاعر فرماتے ہیں کہ ان پہ جو سب سے مقدم حق ہے وہ اللہ تیرا حق ادا کرنا۔ لیکن اگلے مصرع فرماتے ہیں بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کا ادا تیرا۔ لیکن شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ، بندہ تو بڑا کمزور ہے اور تیری شان بہت بلند و بالا ہے، اس لیے انسان رات دن عبادت کر کے، مستقل عبادت کر کے، مستقل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے اور دن میں کوئی نافرمانی کا پہلو اس کی زندگی میں شامل نہ ہو۔ شاعر فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی انسان اللہ کی شان کے مطابق اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی مقدم حق تو اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے کہ ہم ہر حال، ہر جیسی بھی کیفیت ہو ہماری، ہم اللہ کے حقوق ادا کریں۔ لیکن شاعر فرماتے ہیں کہ ہم بھرپور کوشش کرنے کے باوجود اللہ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ ہم اس کے حقوق کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تیسرا شعر، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ یعنی شاعر اللہ تعالیٰ کی کریمانہ صفات بیان کر رہے ہیں، یعنی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محرم ہے، یعنی ہمارے سارے رازوں کو جاننے والا ہے، ہماری تمام گناہوں کو، ہماری نافرمانیوں کو، چاہے وہ دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو، چاہے ان کا گمان ہمارے دلوں پہ ہی کیوں نہ گزرا ہو۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ایسے طرز اختیار کیا جس سے وہ ان ذاتوں کو جانتا نہیں ہے۔ نہ محرم جو راز نہ جاننے والا ہو، محرم جو رازدار ہو، اللہ رازدار ہے لیکن ایسے بن جاتا ہے جیسے کہ وہ راز جانتا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب انسان پر اللہ تعالیٰ کی صفات کھلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کس طرح میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما رہا ہے اور مخلوق کے سامنے میرے گناہ نہیں لا رہا. تو پھر انسان کے پاس شاعر فرماتے ہیں کہ وہ الفاظ نہیں ہوتے. شاعر فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے وہ اپنے کریم رب کی تعریف کا حق ادا کر سکے. اگلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. فرماتے ہیں اللہ مجھے یہ شاہی لباس، دنیا کی زیب و زینت، یہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. میری آنکھوں میں کچھ بھی نہیں جچتا. میں کسی دنیا کی کسی بھی خوبصورتی کو میرے لیے کوئی اہمیت حاصل ہی نہیں ہے. میں تو ان بڑے بڑے محلوں کو اور بڑے عالی شان لباسوں کو اور ہر چیز کو، بڑی بڑی جو قیمتی چیزیں ہیں، شاعر فرماتے ہیں کہ میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. فرماتے ہیں کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، یعنی میرے پاس جو یہ ایک چادر یا کمبل ہے جو میری زندگی کے گزر بسر کے لیے کافی ہے، میں تو اس میں خوش رہتا ہوں. یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں. گدا کہتے ہیں فقیر کو. فرمایا اللہ میں تو تیرے در کا فقیر ہوں اور میں تیری رضا میں راضی ہوں. مجھے دنیا کی زیب و زینت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگلے شعر میں فرماتے ہیں عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، خیرہ اس سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں جتنے بھی ظالم اور سرکش گزرے ہیں، آخر انہوں نے بھی تیری ذات کا اور تیری کہنا چاہیے کہ تیری بلند صفات کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہوئے. چاہے وہ دنیا کے اندر کتنی ہی طاقت کیوں نہ رکھتے ہوں، جنہوں نے رب ہونے کا دعویٰ ہی کیوں نہ کر دیا ہو، اللہ آخرکار وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس نے اس نظام کو بنایا ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے. جو رب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے بڑے بڑے ظالم و سرکش، آخر میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے پر مجبور ہو گئے. اگلی شعر میں فرماتے ہیں تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے. دنیا کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے اور تمام کائنات کو، نظام کو اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے. محیط اللہ تعالیٰ کے احاطے میں اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان سے کام لے لیتا ہے. اور بعض اوقات جب انسان رنج و مصیبت میں پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، آخر کار اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حال میں مجھے رکھا ہوا ہے وہ حال میرے لیے فائدہ مند ہے، اور اللہ چاہے تو مجھے اس حال سے نکال سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس حال سے نکال نہیں سکتی. اگلے شعر میں فرماتے ہیں آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. اس شعر میں شاعر دنیا کے اندر، دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف شاعر فرماتے ہیں کہ کس طرح یہ دنیا میں رہنے والی جو مخلوق ہے یا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، آخر کب تک وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے، آخر کب تک وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں ہوں گے. جبکہ صبح کی چلنے والی ٹھنڈی ہوا، صبح کی چلنے والی ٹھنڈی ہوا جو اپنے ساتھ پھولوں کی خوشبو کو لے کے آتی ہے، اس بات کی علامت ہوتی ہے، اس بات کی دعوت دیتی ہے، لوگوں کو سمجھاتی ہے کہ اے لوگوں اس بات کو سمجھو کہ اس ٹھنڈی ہوا کو چلانے والا اور اس ہوا میں خوشبو کو شامل کرنے والی کوئی طاقت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. آخری شعر میں شاعر فرماتے ہیں ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی یہ سب سے جدا تیرا. اس شعر میں شاعر اپنی خوبیاں یا اپنی شاعری کی ایک اثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری شاعری لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ یہ تیرے ہی حمد و ثنا کی برکت سے ہوتا ہے کہ میں اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جب بیان کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کلام کے اندر وہ برکت ڈال دیتا ہے، وہ خوبی ڈال دیتا ہے کہ وہ کلام لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ ہر بول تیرا دل سے، یعنی لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے. کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، یعنی حالی کا جو انداز بیاں ہے وہ دوسرے شعراء کے مقابلے میں ذرا مختلف، منفرد اور ممتاز ہے. امید ہے کہ ان اشعار کو آپ نے سمجھا ہوگا، اس کے نوٹ جو آپ کو پوائنٹس بتائے گئے وہ آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ
اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مشقی سوالات جوابات کو حل کریں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.